اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا واللعنۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآنہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسا کہ آپ میں سے ہر ایک اس بات سے واقف ہے اور اس بات کو جانتا ہے، بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ ہر ایک کے گھر کا ماحول تبدیل ہونے کو ہے، ہر امام بارگاہ کے فریرے، ہر امام بارگاہ کے علم کے فریرے، پرچم، ہر گھر کے عزاخانے، ہر شخص کے لباس، ہر شخص کے دل کی کیفیت تبدیل ہونے کو ہے، اور یقیناً ماہ اذا، ایام اذا، غم کے دن آن پہنچے ہیں، اور الفاظ نہیں ہیں کہ کس طریقے سے اس بات کو بیان کیا جائے، اس چیز کو ایکسپلین کیا جائے کہ یہ کون سے دن ہیں کہ جو آنے والے ہیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، سینکڑوں روایات ہیں جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی جانب سے ہم تک پہنچی ہے، حتیٰ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہم تک پہنچی، کہ جس کے بارے میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے غم کا ایک منفرد انداز سے تذکرہ ملتا ہے۔ اس غم کو نہ فقط یہ کہ انسان، بلکہ انسان سے ہٹ کر پروردگار عالم کی اور بہت ساری مخلوقات اس غم کو مناتی ہیں، اور اس بات پر ہمارے پاس روایات کے اندر بہت سارے شواہد موجود ہیں۔ تو یقیناً یہ جو ماہ آنے والا ہے، یہ جو مہینہ آنے والا ہے، یہ اس اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو اپنے اعوان اور انصار کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ یقیناً آپ سب جانتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے، یہاں پر ایک بنیادی طور پر ایک سوال اٹھتا ہے، اور وہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کے اس واقعے کربلا کو 10 محرم کو ایک خاص اہمیت عطا کی، ایک خاص انداز میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، ایک مختلف انداز میں ائمہ اطہار علیہ السلام اس دن کی اہمیت بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، روزہ عاشور کی۔ اور اس کے بعد جو علماء کی سیرت ہے، جو فقہاء و بزرگان اور مجتہدین کی سیرت ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ روزہ عاشور کو اور یہ جو آنے والے دن ہیں، اس کو جس انداز سے وہ منایا جاتا ہے، جس انداز سے اس کی تیاری کی جاتی ہے، جس انداز سے اس کے اندر انسان اپنے دل کی کیفیات کو تبدیل کرتا ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا کہ تم اپنے دل کی کیفیتوں کو تبدیل کرو، کوشش کرو کہ تمہیں رونا آئے سید الشہداء کی ذات پر۔ کیا کرتا ہے سید الشہداء پر گریہ؟ یہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے کہ سید الشہداء پر گریہ کرنے کے کیا کیا فوائد ہیں،
سید الشہداء پر گریہ کرنے کی روایات کیا کیا ہیں، سید الشہداء پر گریہ کرنے کے دنیاوی و اخروی کیا کیا فوائد ہیں، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ورنہ اس پر بے تحاشا روایات ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے اس تحریک کو، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے اس کام کو جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں کر رہے ہیں، 28 رجب کو جو سفر شروع ہوا وہ 10 محرم کو آ کر اختتام ہو جائے گا، یعنی امام حسین علیہ السلام کا سفر اختتام ہو جائے گا۔ اگرچہ کہ اسیران اہل حرم وہ سفر کو آگے لے کر جائیں گے، لیکن یہاں پر یہ سوال ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قضیے کو اس قدر اہمیت حاصل ہوئی، روایات کے اندر اس کو ایک منفرد حیثیت دی گئی، ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی کے اندر اس شہادت کو ایک مختلف شہادت تصور کیا گیا، اس کے اندر عزا کے مختلف اسلوب اپنائے گئے، ہر امام نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اس غم کو منایا، گریہ کیا، گریہ کرنے کا حکم دیا، گریہ کرنے والوں کو بلوایا۔ دیکھیے، اگر ابھی ہم تھوڑا سا ایک امام حسین علیہ السلام کے قضیے کو ایک جانب رکھیں اور ایک دوسرے اینگل سے، ایک دوسرے انداز سے، ایک دوسری طریقے سے ہم ابھی یہاں پر یہ دیکھیں کہ جو ظلم ہے وہ دین اسلام کے نزدیک کتنا قبیح ہے، کتنا برا سمجھا جاتا ہے، کتنا غلط فعل ہے۔ کوئی بھی ظلم ہو، آتے ہیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے قضیے کی طرف آتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے آج 2 روایتیں پڑھنی ہیں۔ ایک روایت وہ ہے کہ جو عموم ظلم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور ایک روایت وہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام پر ڈھائے جانے والے ظلم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ روایت کرنے والے ہیں صفوان بن مہران الجمال۔ ان کو جمال اس لیے کہتے تھے کیونکہ یہ اونٹ، جمل جو ہے عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کو جمال اس لیے کہتے تھے کیونکہ یہ اونٹ بہت زیادہ رکھتے تھے اور جو ہے وہ لوگوں کو کرائے پر اونٹ دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ دخلت علی ابی الحسن الاول علیہ السلام۔ ابی الحسن جو ہے امام موسی کاظم علیہ السلام کی کنیت ہے، اور بھی بہت سارے اماموں کی کنیت ابو الحسن ہے، امام علی علیہ السلام کی کنیت بھی ابو الحسن ہے، لیکن جب روایت میں ابو الحسن مراد ہوتی ہے اور ابو الحسن الاول لکھا ہوا ہو تو اس سے مراد ہوتے ہیں امام موسی کاظم علیہ السلام۔ تو کہتے ہیں کہ میں امام موسی کاظم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، امام نے فرمایا کہ یا صفوان کل شیء منک حسن جمیل ما خلا شیئا واحدا، تمہاری ہر چیز اچھی ہے۔ یعنی امام اگر کسی کو اسٹیمپ کر رہے ہیں، کسی کو انڈورس کر رہے ہیں، کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تم جو کام کرتے ہو، کل شیء منک حسن جمیل الا شیئا واحدا، ہر چیز تمہاری ٹھیک ہے، بہتر ہے، جمیل ہے، لیکن ایک چیز کے۔ اب ظاہر ہے جب صفوان جیسا راوی ہو اور امام اسے کہیں کہ تمہاری ساری چیزیں بہتر ہیں سوائے ایک چیز کے، تو ظاہر ہے کان کھڑے کر دینے والی بات ہے یہ۔ یعنی انسان چونک جائے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ امام علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں۔ کہنے والا بھی کون ہے؟ امام معصوم علیہ السلام ہے۔ اگر امام معصوم علیہ السلام آ کر کسی سے کہے کہ تمہاری ساری چیزیں درست ہے صرف یہ چیز ٹھیک کر لو، تو ظاہر انسان چونکے گا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا۔ ٹھیک، مجھ جیسی اگر کوئی ذات ہو تو وہاں پر تو ظاہر ہے امام علیہ السلام آ کر یہ نہیں کہیں گے کہ ایک چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے باقی ساری چیزیں درست ہیں۔ وہاں تو ایک لمبی فہرست ہوگی جو چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی، جہاں پر غلطیاں موجود ہوں گی۔ لیکن صفوان جمال، امام نے کہا کہ تمہاری ایک چیز درست نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ وہ کیا؟ امام نے فرمایا اقراؤ کا جمال کا من ھذا الرجل، اقراؤ کا جمال کا من ھذا الرجل، تم نے جو یہ اپنے اونٹوں کو اس شخص کو کرائے پر دیا ہوا ہے، یہ تمہاری چیز ٹھیک نہیں ہے۔ پریشان ہو گیا، تو ظاہر ہے وہ تو اونٹ رکھتا ہی اونٹ تھا، اونٹ ہی دیا کرتا تھا کرائے پر۔ تو صفوان نے کہا کہ واللہ ما اکریتہ اشرا ولا بطرا
ولا للصید ولا للہو. دیکھیں یہ وہی الفاظ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے خطبے کے اندر بھی ملتے ہیں کہ انی لا اخرج بطرا ولا اشرا، میں کسی فساد، کسی ظلم، کسی خراب کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ میں اصلاح امت جدی، اپنی جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. خیر وہ دوسرے مقام پر. صفوان کیا کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کس لیے دیے، میں نے اس کو اس لیے دیے تاکہ جائے وہ اپنا کام کر آئے. میں نے اسے لاہ و لعب کے لیے، میں نے اسے غلط کام کرنے کے لیے، میں نے اسے برائی کرنے کے لیے اونٹ کرائے پر نہیں دیے. وہ اپنا ایک مباح جائز کام کرنے کے لیے جا رہا تھا اور میں نے اس کو یہ کام دیے. میں نے اس کو غلط کام کرنے کے لیے، اس کو ظلم کرنے کے لیے میں نے یہ چیزیں نہیں دی ہے، یعنی اونٹ کرائے پر نہیں دیے کہ وہ جائے اور ظلم کرے. پھر صفوان فرماتے وَلَكِنِّي أَكْرَيْتُهُ لِهَذَا الطَّرِيقِ، یعنی طریق مکہ. وَلَا أَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِي وَلَكِنِّي أَبْعَثُ مَعَهُ غِلْمَانِي، اور کہا کہ میں خود اس کے ساتھ بھی نہیں گیا، میں نے اس کے ساتھ اپنے لڑکے بھیجے ہیں. امام علیہ السلام نے اس وقت ایک جملہ فرمایا صفوان سے، اور کیا کہا؟ فرمایا کہ أَيَّقَعُ كِرَاؤُكَ عَلَيْهِمْ، کیا تیرا یہ مطالبہ نہیں تھا یا نہیں ہے مطالبہ تیرا کہ وہ جب اونٹ واپس لے کر آئے کہ تجھے کرایہ دے؟ بھائی میں نے جو ہے ایک شخص کو کرایہ پر ایک چیز دی ہے تو میرے دل میں کیا خواہش ہوگی کہ وہ مجھے پیسے واپس دے، اس کے وہ مجھے پیسے دے، اس کے کرایہ دے، اس کا کوئی بھی چیز کرایہ پر دی. میں نے کسی کو کوئی چیز رینٹ پر دی ہے، ٹھیک ہے نا، تو میری کیا خواہش ہوتی ہے، میری کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ میری یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ وہ مجھے پیسے دے کرایہ کے، کیونکہ میں اس چیز کا مالک ہوں، میں نے اس کے لیے ایک چیز اویلیبل کی، ایک سروس دی اس کو، وہ مجھے اس کے پیسے دے. امام نے فرمایا کہ تیرے دل میں یہ خواہش نہیں تھی کہ تو جو اس کو سروس دی ہے، وہ جو تیرے اونٹ کرائے پر لے کر گیا ہے اپنا کام کرنے کے لیے، تو وہ آ کر تجھے پیسے دے اس کے؟ صفوان نے کہا کہ جی مولا ایسا تو ہے ظاہر. قلت نعم قال. پھر امام نے، یہ ہے جملہ، یہ ہے نقطہ یہاں پر. امام نے فرمایا من احب بقاءہم فہو منہم. امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ اتحب بقاءہم حتی یخرج قراءک، کیا تیرے دل کے اندر یہ خواہش نہیں ہے کہ وہ زندہ رہے یہاں تک کہ تیرا کرایہ ادا کر دے؟ کہا کہ ہاں یہ خواہش بھی ہے. پھر امام نے فرمایا، کیا فرمایا امام نے؟ من احب بقاءہم فہو منہم، جو ظالمین کے زندہ رہنے کی خواہش اپنے دل کے اندر رکھتا ہے وہ بھی ظالمین میں سے ہے. جو ظالمین کے، کیونکہ یہ جو ہارون تھا جس شخص کو کرائے پر اونٹ دیے تھے صفوان نے، وہ ظالم تھا، ظلم کرتا تھا لوگوں پر. تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو نے اسے اپنے اونٹ کرائے پر اس لیے نہیں دیے تھے کہ وہ جا کر لوگوں پر ظلم کرے، اس اونٹ کے اندر اس کا کوئی کردار نہیں تھا لوگوں پر ظلم کرنے کا، لیکن تیرے دل کے اندر یہ خواہش تو تھی نا کہ وہ اتنی مدت، اتنا ٹائم پیریڈ زندہ رہے کہ واپس پلٹ کر آئے اور تیرے اونٹ تجھے مل جائے، تیرے پیسے تجھے مل جائے. کہ امام نے کہا، کہنے لگا، صفوان نے کہا کہ جی مولا ایسا تو ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ امام علیہ السلام کو ظلم اور ظالم اس قدر برداشت نہیں ہے. کوئی عام ظلم بھی ہو تو امام کو اس قدر تکلیف ہوتی ہے. امام اس قدر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس کی زندگی کے لمحات کی خواہش رکھنا بھی امام پسند نہیں کرتے کہ تمہارے دل کے اندر یہ خواہش ہو کہ وہ 2 لمحہ، 4 لمحہ، 5 منٹ، 10 منٹ، 1 گھنٹہ زندہ رہے. زندہ رہے سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ وہ باقی رہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جاؤں اور جو ہے وہ نہیں، میرے دل کے اندر یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے، حد عقل. باقی کیا گراؤنڈ ریئلٹیز ہے، کب کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، یہ الگ موضوع ہے. لیکن ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے، میری یہ چاہت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ظالم، یہ ظلم ہوتا رہے. اور ضروری نہیں ہے کہ ظالم اور ظلم سے مراد یہ ہو کہ آپ کہیں کہ بھائی وہ فلاں شخص جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور فلاں شخص جو کسی عہدے اور کسی پوسٹ پر ہے وہ ظلم کر رہا ہے. نہیں، ہم اور آپ آپس میں ایک شخص اپنے دوسرے دوست کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات اس کا حق اسے نہیں پلٹا رہا ہوتا ہے. ایک بچہ اپنے والدین کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے،
ایک استاد اپنے شاگرد کے ساتھ، ایک شاگرد اپنے استاد کے ساتھ ظلم کرتا ہوا نظر آتا ہے، ایک دوست اپنے دوسرے دوست کے ساتھ، ایک بھائی بہن کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے. کیسے؟ ان کا حق اسے نہیں دے رہے ہوتے. ظلم کے لیولز ہیں نا، مراتب ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص ایک ہی آپ کہیں کہ بھائی جب میں پریزیڈنٹ آف پاکستان بنوں گا اسی وقت ظلم ہو سکتا ہے، ابھی تو میں ظلم کر ہی نہیں سکتا، میرے پاس تو نیچے کوئی ہے ہی نہیں. نہیں، ہر شخص کے انڈر کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں اس پر انسان ظلم کر رہا ہوتا ہے. بعض اوقات انسان اپنے لیول کے لوگوں کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے. بعض اوقات انسان یہ تک کرتا ہے کہ جو اس کے لیول سے اوپر کے لوگ ہوتے ہیں اس پہ بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے. اپنے والدین کے ساتھ انسان ظلم کر رہا ہوتا ہے، ان کے احکام کو نہ ماننا، ان کو اذیت دینا، ان کو تکلیف دینا، یہ ان کے حق کی خلاف ورزی اور حق کی خلاف ورزی ہے. بہرحال نوع من الظلم، یعنی ایک ظلم کی ایک کیٹیگری بن جائے گی، ایک لیول ہے ظلم کا. یہ تو امام علیہ السلام کو یہ برداشت نہیں ہے کہ ظلم کیا جائے. اب آئیے آپ امام حسین علیہ السلام کے قضیے کے اندر. امام حسین علیہ السلام کے قضیے کے اندر جس انداز میں اہل بیت اطہار علیہ السلام پر وہ افراد کے جس کو رسول کہتے ہوں، سیدہ شباب اہل الجنہ، جن کو رسول کہتے ہوں، کہ یہ خوشبو ہے، ریحانۃ الرسول جنہیں کہا جائے، وہ افراد کہ جو جنت میں لوگوں کی شفاعت کرنے والے ہیں، وہ حسن اور حسین کہ جن کے والد قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہوں، جن کو رسول نے اپنی زندگی میں بار بار لوگوں کو دکھلا کر بتایا کہ دیکھو یہ میری جان کے ٹکڑے ہیں، میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، خبردار انہیں اذیت نہ دینا. لیکن یہی رسول اپنی زندگی کے اندر یہ بھی بتلا کے گئے کہ مجھے معلوم ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کچھ کلمہ پڑھنے والے ایسے ہوں گے کہ جو اس میرے نواسے کو کربلا کے میدان میں بے دردی سے شہید کر دیں گے. اس کے اہل و عیال کے ساتھ موجود ہوگا حسین، اور ان کے بچوں تک کو شہید کر دیا جائے گا، اس کے ششماہے تک کو شہید کر دیا جائے گا، ان کے جوانوں تک کو شہید کر دیا جائے گا، ان کے دوستوں تک کو شہید کر دیا جائے گا. یعنی اندازہ کیجئے کہ امام علیہ السلام کو ایک عام ظلم بھی برداشت نہیں ہے، تو تصور کیجئے کہ وہ قضیہ جو سید الشہداء، وہ مصائب، وہ ظلم کے جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر ڈھائے گئے ہیں، کیا ممکن ہے کہ یہ ظلم پروردگار عالم معاف کر دے؟ کیا ممکن ہے کہ یہ ظلم پروردگار عالم اس ظلم کی کوئی یاد، پروردگار عالم یہ چاہتا ہو کہ اس ظلم کی کوئی یاد نہ منائی جائے؟ یہ وہ ظلم ہے جو کائنات کی تاریخ میں 61 ہجری کے اندر ہوا، اور اس ظلم کو منانے کے بارے میں، اس ظلم کی یاد کو منانے کے بارے میں، اس ظلم کو یاد رکھنے کے بارے میں، اس ظلم پر گریہ کرنے کے بارے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بہت زیادہ ایمفسائز کیا ہے. بے تحاشا اس پر روایات موجود ہے کہ گریہ کیا جائے، کیونکہ گریہ ایک ایسی قلبی کیفیت ہے، ایک ایسی دل کی کیفیت ہے کہ انسان گریہ کر ہی نہیں سکتا جب تک انسان کے دل کے اندر وہ احساس اجاگر نہ ہو مظلوم کی مظلومیت کا. یہ گریہ خود انسان کو کہاں لے کر جاتا ہے؟ یہ گریہ خود انسان کو پروردگار عالم کے قریب لے کر جاتا ہے. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر گریہ، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر گریہ پروردگار کے قریب لے جاتا ہے، عین تقرب الہی ہے. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر گریہ پروردگار عالم کا قرب انسان کو عطا کرتا ہے. اور ایک روایت، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی زحمت تمام، اور وہ کیا روایت ہے؟ ماہ محرم کا آغاز، سب سے اہم چیز میں نے آپ کو جو بتائی، جو ہمارے پاس روایات کے اندر بہت زیادہ وارد ہوئی، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا جائے. انسان گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرے. انسان مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرے. یہ گریہ ایک مستقل موضوع ہے، مجھے اس موضوع کے اندر نہیں جانا ہے. پہلے میں نے بیان کیا کہ گریہ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ گریہ انسان کو دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب کرتا ہے. یہ گریہ انسان کو قرب الہی عطا کرتا ہے. انسان کی پوری زندگی کا ہم و غم کیا ہوتا ہے؟ نماز کیوں پڑھتا ہے انسان؟ قربتاً الی اللہ،
روزہ کیوں رکھتا ہے انسان؟ قربتاً اللہ. حج کیوں کرتا ہے انسان؟ قربتاً اللہ. جتنی عبادات ہیں انسان کیوں کرتا ہے؟ قربتاً اللہ. یہ گریہ پروردگار عالم کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر گریہ پروردگار عالم کا قرب عطا کرتا ہے انسان کو. ریان ابن شبیب کی روایت جو یقیناً ممکن ہے آپ نے سنی ہو، لیکن چونکہ ماہ محرم کا آغاز ہے، ریویژن کے طور پر آپ لوگوں کے سامنے اس روایت کو پڑھتا ہوں کہ دخلت علی الرضا علیہ السلام فی اول یوم من المحرم، میں پہلی محرم کو، ریان ابن شبیب کہتے ہیں کہ میں پہلی محرم میں امام رضا علیہ السلام کے پاس آیا. امام نے فرمایا صائم انت، کیا روزے سے ہو؟ میں نے کہا کہ لا. پھر امام نے فرمایا یہ وہ دن ہے کہ جس دن پروردگار عالم نے حضرت زکریا کی دعا کو قبول کیا تھا. جب انہوں نے دعا مانگی تھی، کیا دعا مانگی تھی؟ جو قرآن کی آیت ہے، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء فاستجاب اللہ لہ. اللہ نے حضرت زکریا کی دعا قبول کی تھی اور کیا کیا تھا؟ حضرت یحییٰ عطا کیے تھے. وہو قائم یصلی فی المحراب، جبکہ وہ نماز میں موجود تھے، محراب کے اندر موجود تھے. اور پروردگار نے کیا فرمایا تھا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، پروردگار تم کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے. کس کو؟ زکریا کو. یعنی زکریا کو حضرت یحییٰ عطا ہوئے تھے. امام نے فرمایا فمن صام ھذا اليوم، جو شخص پہلی محرم کا روزہ رکھتا ہے، ثم دعا اللہ عز وجل، اس کے بعد پروردگار سے دعا کرتا ہے، استجاب لہ کما استجاب لزکریا، اس کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے پروردگار جس طریقے سے پروردگار نے حضرت زکریا کی دعا کو قبول کیا تھا. پہلی محرم دعا کے قبول ہونے کا دن ہے. پھر فرمایا یا ابن شبیب ان المحرم هو الشہر الذی کان اہل الجاہلیت فیما مضی، محرم وہ مہینہ ہے کہ جب دور جاہلیت تھا نا. دور جاہلیت یعنی کیا مطلب؟ اسلام سے قبل، ابھی اسلام نہیں آیا، اس دور کے اندر بھی محرم وہ مہینہ تھا کہ جس کے اندر قتل و قتال حرام تھا. جنگ نہیں کرتے تھے عرب اس دور کے اندر، ماہ محرم کے اندر. لیکن اس امت نے اس ماہ محرم کی حرمت کا وہ پاس بھی نہ رکھا کہ جو اسلام سے پہلے موجود تھا. کجا یہ کہ کلمہ پڑھنے والوں کو اسلام لانے کے بعد محرم کا پاس رکھنا چاہیے تھا، رسول کے نواسے کا پاس رکھنا چاہیے تھا، رسول کے نواسے کا خیال رکھنا چاہیے تھا، رسول کے نواسے کو سر پہ بٹھانا چاہیے تھا. جب رسول جسے سر پر بٹھائے، جسے رسول جھولا جھلائیں، انہوں نے نہ اس مہینے کا احترام کا پاس رکھا، نہ اپنے نبی کی حرمت کا خیال رکھا. اور اس مہینے کے اندر نبی کی ذریت اور نبی کی آل اور نبی کی اولاد کو قتل کیا گیا، نبی کی خواتین کو، نبی کے خاندان کی خواتین کو اسیر بنا لیا گیا، قیدی بنا لیا گیا. فلا غفر لہم ذالک ابدا، پروردگار انہیں کبھی معاف نہ کرے. پھر فرمایا یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء، اگر کسی چیز پر گریہ کرنا چاہتے ہو اس کائنات میں، فابک للحسین ابن علی، حسین ابن علی پر گریہ کرو. فإنہ ذبح کما یذبح الکبش، ان کو اس طریقے سے ذبح کیا گیا جس طریقے سے ایک مینڈھا ذبح کیا جاتا ہے. مینڈھا دیکھا ہے آپ نے بقرہ عید پر؟ اللہ اکبر، جس طریقے سے ایک مینڈھا ذبح کیا جاتا ہے، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو اس طریقے سے ذبح کیا گیا. اور ان کے ساتھ ان کے خاندان کے 18 لوگوں کو شہید کر دیا گیا جو انہی کے خاندان کے تھے، یعنی بنی ہاشم کے. آسمان اور زمین نے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر ان کے قتل کے سبب گریہ کیا. اور اس وقت کہ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، آسمان سے 4000 ملائکہ امام حسین علیہ السلام کی نصرت اور مدد کے لیے آئے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا جا چکا ہے. وہ اس وقت سے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قبر پر موجود ہے، غبار آلود حالت کے اندر، یہاں تک کہ زمانے کے امام کا ظہور ہوگا اور وہ ان کے انصار میں شامل ہوں گے. یعنی آج بھی وہ ملائکہ کہ جو امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے 61 ہجری میں آئے تھے، آج بھی وہ امام حسین علیہ السلام کی قبر پر موجود ہیں. اور ان کا جو شعار ہے وہ کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لیا جائے گا. پھر فرمایا یا ابن شبیب، میرے والد نے مجھے بتایا کہ جب امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا تو آسمان سے خون برسا تھا اور سرخ آندھی چلی تھی. پھر فرمایا یا ابن شبیب ان بقیت، دیکھیں گریہ کرنے کا کیا فائدہ ہے. یہ ماہ عزا گریہ کرنے کا ایام ہے. انسان
کوشش کرے کہ سادگی کو اپنائیں اس ماہ اذا کے اندر. وہ ویلیوز کے جو ہمارے بزرگان سے، وہ اقدار کے جو ہمارے والدین سے، ہمارے دادا دادی سے، ہمارے اور فور فادرز سے جو ہم تک پہنچی ہے، کوشش کرے انسان ان کو ساتھ ساتھ لے کر چلے. اگرچہ کہ بہت ساری چیزیں تبدیل ہو چکی، بہت سارے ڈائنامکس چینج ہو چکے، لیکن یہ ماہ اذا غم کے دن ہے. انسان کی دل کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ انسان کے اندر غم ہو. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے غم کے اندر اپنے آپ کو غمگین رکھ سکیں، اپنی قلبی کیفیت کو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے غم کے ساتھ جوڑ سکیں. اس کے ذریعے سے پروردگار عالم کا قرب اختیار کر سکے، اس عبادت عظمیٰ کے ذریعے سے. فرمایا کہ اگر تم امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرتے ہو، حتی تصیر الدموع علی خدیک، یہاں تک کہ تمہارے آنسو تمہارے رخسار تک آ جاتے ہیں، غفر اللہ لک کل ذنب اذنبتہ صغیرا کان او کبیرا قلیلا کان او کثیرا. اگر تمہارے رخسار تک تمہارے یہ آنسو آ جاتے ہیں تو پروردگار تمہاری تمام گناہوں کو معاف کر دے گا جو تم نے اب تک کیے، چاہے وہ گناہ چھوٹے تھے یا بڑے تھے، کم تھے یا زیادہ تھے. پھر فرمایا یا ابن شبیب. اب دیکھیے امام مراتب کو آگے بڑھا رہے ہیں. ان سرک ان تلق اللہ عز وجل ولا ذنب علیک. فرمایا کہ تمہارے گناہ معاف ہو گئے. پھر فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جب تم خدا سے ملاقات کرو تو اس وقت تمہارے گردن پر کوئی گناہ موجود نہ ہو، تو فرمایا فزور الحسین علیہ السلام، تو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرو. اب یہ زیارت بھی ایک الگ چیپٹر ہے. ضروری نہیں ہے کہ انسان کربلا جا کر زیارت کرے. انسان ضروری نہیں ہے اب تک کربلا جا کے زیارت کرے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان کربلا نہ جائے. نہیں، کربلا جانا چاہیے. جس انسان کے پاس وسائل ہے، جس انسان کے پاس امکانیات ہے، جس انسان کے پاس سہولیات اور وسائل موجود ہیں، وہ جائے، کربلا جائے اور قریب سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے. لیکن ظاہر ہے کہ حالات ہر وقت ایک جیسے نہیں ہیں، خصوصاً آج اس وبا کے دور میں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اس زیارت کے سفر پر نہیں جا سکتا، تو اصلاً انسان نے اپنی زیارت کو ترک کر دیا، زیارت کو چھوڑ دیا. نہیں، بلکہ یہاں پر انسان سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے قبر کی طرف رخ کرے، اپنے گھر کی چھت پر جائے، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو سلام کرے، اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے. اس انداز سے بھی زیارت کرنے کی روایات آئی ہے، وہ اپنے مقام پر. پھر فرمایا یا ابن شبیب ان سرک ان تسکن الغرف المبنیہ فی الجنہ مع النبی فلعن قتلۃ الحسین. اگر چاہتے ہو کہ جنت میں وہ مقام ملے، اس جگہ پر جاؤ جنت کے اندر کہ جہاں پر وہ کمرے بنے ہوئے ہیں، وہ مکانات ہیں کہ جہاں پر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، ان کے ساتھ جنت پہ رہنا چاہتے ہو تو امام حسین علیہ السلام کی قتل کرنے والوں پر لعنت کرو، امام حسین علیہ السلام کے قاتلین پر لعنت کرو. فرمایا یا ابن شبیب ان سرک ان یکون لک من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسین. اگر چاہتے ہو کہ وہ ثواب حاصل کرو کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہونے والوں کا ثواب تھا، تو جب بھی تم سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرو تو کیا کہو؟ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما. کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی اس کامیابی پر پہنچ جاتا کہ جس کامیابی پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہونے والے پہنچے. اور آخر میں فرمایا کہ یا ابن شبیب اگر چاہتے ہو کہ جنت کے اندر وہ درجات حاصل کرو کہ جو درجات ہمارے ہیں، جنت پہ ہمارے ساتھ مقام چاہتے ہو، تو فاحزن لحزننا، ہمارے غم میں غمگین ہو جاؤ، وافرح لفرحنا، ہمارے خوشی میں خوش ہو جاؤ، وعلیک بولایتنا، تم پر ہماری ولایت واجب ہے، فرض ہے، ہماری ولایت کو تھامے رکھو، متمسک رہو. اور پھر ایک یقیناً امام نے ایک جنرل رول دیا اور فرمایا کہ ان رجلا، کوئی بھی مرد اگر کسی پتھر سے محبت کرتا ہے تو پروردگار اسے روز قیامت اسی پتھر کے ساتھ محشور کرے گا. لہٰذا انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ انسان کسے اپنا ہادی بنا رہا ہے، انسان کسے اپنا رہنما بنا رہا ہے، انسان کس سے محبت کا دھم بھر رہا ہے. اور یقیناً جس سے انسان محبت کا دھم بھر رہا ہوتا ہے، جس سے انسان اپنے دل کا تار جوڑ لیتا ہے، پھر انسان
کے افکار، انسان کی عادات، انسان کے کام کرنے کے طریقے، یہ تمام کے تمام اسی کے مطابق چلتے رہتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔